सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सबसे ज़बरदस्त आजकल तजारत है ना, वो है दीन की तजारत। आपको अगर कोई काम नहीं आता, आपने जनाब ये थोड़ा सा, अब तो किसी के मौलवी के पास बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी मौलवियों की ये वीडियो शीडियो देख लें, फिर आप भूखे नहीं मरते। हलाल हराम की मिट्टी डालो, पहले कौन सी कौम हलाल हराम पे लगी। अच्छा, ताहिर कादरी साहब की ये बात पहले सुनते हैं। जी ताहिर साहब। कोई किसी को काफिर न कहे। फरमाया जो शख्स दूसरे को काफिर कहता है, तकफीर करता है, वो दो में से एक काफिर जरूर हो जाता है। अगर वो हकीकत में अल्लाह के यहाँ काफिर नहीं था तो कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा, कुफ्र पलट के उसकी तरफ आ जाएगा। तो जुबान पर बंदिश लगा दी उलमा के लिए, वाइजीन के लिए। जो जोश जलाल में आते हैं तो काफिर बनाए बगैर किसी को रुकते ही नहीं है। या काफिर या तकफीर की, या तदलील की, या तहकीर की, या तफसीक की, या फासिक व फाजिर कहा, या गुमराह कहा, या उम्मत से खारिज किया, या इजमा उम्मत से खारिज, या काफिर, या मुर्तद, यानी या मुशरिक, या बिदअती, यानी जहन्नम में जब तक धकेल न ले उस वक्त तक हमें सुकून नहीं आता। इसका कोई ताल्लुक न इल्म से है, न अदब से, न अल्लाह के दीन से, न रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इसका कोई तल्लुक नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ताहिर कादरी साहब फरमा रहे। अब पाकिस्तान में जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा, सबसे ज़बरदस्त तजारत आपको बता दी, इससे मुनाफा बख्श कारोबार आपको नहीं मिलेगा और आप भी भूखे नहीं मरेंगे। आपके जो करिंदे शरिंदे हैं वो भी भूखे नहीं मरेंगे। सिर्फ ड्रामा करना आपने। अब होता ये है कि अदाकारी है ये, और अदाकारी हमारे पाकिस्तान में तो आप सबके इल्म में है कि हमारे तो ड्रामे इंडिया वाले भी देखते हैं। हमारे जो ये दीन के ताजर मौलवी हैं, इनके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, ये आपको मैं गारंटी दे देता हूँ। जिस तरह फौज कहती है कि हमारे बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, हम सरहदों की हिफाजत करते हैं, अगर हम बॉर्डर पे ना हो तो ये ईरानी तेल जो है इतनी भारी मकदार में जो पाकिस्तान में आता है, फिर रुक जाएगा तो हमारा भी बिज़नेस चल रहा है, ईरानियों का भी चल रहा है, जो लेके आते हैं उनका भी चल रहा है, तो रोटी रोज़ी के मामला। इसी तरह ये दीन के जो ताजर हैं, जो दीन फ़रोख्त करते हैं, उनका कारोबार ये है कि उन्होंने ऐसे फतवे जारी करने हैं कि आपको अगर पाकिस्तान के तमाम फ़िरकों के ऊपर भी नज़र डाल रहे तो किसी न किसी ने एक दूसरे को काफिर कहा होगा। अब फिर तो पूरा पाकिस्तान काफिर हो गया। कई उलमा ये बात करते हैं कि आपको ये हक हासिल नहीं कि आप किसी को काफिर करें, मगर हमारे मुल्क का ये सिस्टम है, 56 मुल्क है इस्लामी, उनमें से किसी को भी ये तौफीक नहीं मिली जो एजाज़ हमें मिला। कैसा एजाज़ है? मुसलमान तो हमने किए या नहीं किए, जो नमूना हमने पेश किया उसके बाद तो मुसलमान किसी ने वैसे भी नहीं होना। इसकी आपने परेशानी नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं लेनी। ये जो तबलीगी जमात वाले ये दूसरे तीसरे इधर उधर फिरते हैं, उन्होंने भी अपना एक कारोबार बनाया हुआ। ओ बाबा, आपकी तबलीग के ज़रिए किसी ने क्या मज़हब चेंज करना? कितने बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं वो रायवंड में, कभी वहाँ जनाब नगर मुस्लिम कॉलोनी, कभी चिन्योट में, कभी कहीं नताइज ज़ीरो। अच्छा, एक कौम होती है ना, एक लोग होते हैं मजहबी कि हम कोई कारोबार करते हैं, ये चलो कोई पेपर देने गया बच्चा तो वो फेल हो गया, उसका ज़ीरो आ गया, अंडा आ गया, खाने वाला अंडा नहीं दूसरा अंडा, तो वो फिर मेहनत करता है कि यार मैं कोई अच्छी तालीम हासिल करूँ, या कोई कारोबार फेल हो गया तो वो कहता है यार प्रोग्राम को बदल लूँ, कारोबार का या सिस्टम चेंज कर लूँ को मुनाफा बख्श। हमारे इस तरह तो नहीं देते ये तबलीगी जमात जितने भी लोग हैं, इनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। इनको पता है पाकिस्तान भी आप 70 साल तक तबलीग कर रहे हैं, उसके नताइज ये निकल रहे हैं, और ये उन नताइज से मुतमिन है। ये कहते हैं ज़बरदस्त नताइज निकल रहे हैं। और फिर जब इनसे पूछा जाए कि जनाब क्या वजह, पाकिस्तान के इतनी बड़ी तादाद के लोग उम्रा करते, हज करते, पीर फकीर मरीद आप बैठे हुए, क्यों
گمراہ تو کہتے ہیں ایمان کی کمزوری. اور لاکھوں روپے لگا کے آپ حج پہ جا رہے ہو, عمرے پہ جا رہے ہو, وہاں پہ بھی تمالے ڈال رہے ہو, پھر بھی دین میں کمزوری ہی ہے, سستی ہے. یہ کیسا دین آپ بتا رہے ہو؟ کافر کا بس آپ نے جو فتویٰ جاری کیا یہ زبردست ہے. کبھی شیعوں کو کافر, کبھی احمدیوں کو کافر, کبھی یہ فیس بک پہ وہ بحث ہو رہی ہے, ٹک ٹاک پہ وہ ایک نیچے لکھا جا رہا ہے قادیانی کافر, قادیانی کافر, قادیانی کافر. اس نے ایک ہی رٹا لگایا ہوا. میں 2 منٹ وزٹ کیا, وہاں ایک بحث چل رہی تھی. اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں, وہ ایک ہی فلاں پہ لعنت, فلاں پہ لعنت, فلاں پہ لعنت, فلاں پہ لعنت, اس کے علاوہ کوئی چیز. اب اس کے پاس کیوں نہیں کوئی چیز؟ کدھر کے وہ تبلیغی جماعت والے؟ ابھی طاہر القادری صاحب نے جو فرمایا, اب لعنت اس پہ ڈر گئی, کافر وہ خود ہو گیا جو دوسروں کو بول رہا ہے. وہ آپ کو کس نے حق دیا کہ کسی کے دین کے معاملات میں دخل دو ہے؟ آپ کو تو اپنا نہیں پتا کہ آپ دنیا میں بھی جہنم کما رہے ہو, آخرت میں بھی جہنم ہی ہے نا. جب آپ کو نہ عقل ہی نہیں ہے, جس بندے کا پاس عقل نہیں نا, سب سے زیادہ سکھی وہ ہے, سب سے زیادہ اس کی زندگی جو ہے نا سکون سے گزر رہی, استعمال ہی نہیں کرنی. ہم لوگ جب جرمنی آئے تو 86 کی بات ہے, تو ہمارے ایک جاننے والے تھے, تو وہ میرے والد صاحب کے پاس آئے کہ انکل کو ایجنٹ بتائیں جو باہر لے جائے ہمارے بھائی کو. تو والد صاحب نے اسے کوئی ایجنٹ بتایا ہے, تو وہ ویزا شیزا لگوا دے گا آپ کو. تو وہ کہتا ہے جی انکل یہ پیسے تو نہیں ہمارے کھائے گا. وہ کہتے ہیں یہ ساری دنیا کے کھا جائے گا, آپ کے نہیں کھائے گا. وہ کہنے لگا کیوں جی, ہمارے کیوں نہیں کھائے گا؟ وہ کہتے ہیں آپ نے دینے ہی نہیں اس کو, تو کھانے کدھر سے ہے؟ تو جن کے پاس عقل نہیں ہے, انہوں نے جب استعمال ہی نہیں کر سکتے, ان کے پاس ہے ہی کوئی چیز نہیں, پلی کچھ نہیں, کوئی چیز ان کے پاس ہوگی تو کسی کو ڈیلیور کرے گا. یہاں پہ آئے دن پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کبھی قبرستانوں پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ جی احمدیوں کی قبر ہے, وہ 70 سال سے ادھر تدفین اس کی ہوئی ہوئی ہے, وہ سکون سے پڑا ہوا ہے, اس کی جا کے قبریں اٹھا رہے ہیں, ڈرامے کر رہے ہیں. 4 مولوی اکٹھے کر لیے, 4 ادھر سے کر لیے, کبھی کسی مسجد پہ حملہ, کبھی چرچ پہ حملہ, کبھی کسی پہ ہندوؤں کا جلا دیا کراچی میں, کبھی کسی کی ہندو کی بچی اٹھا لی, کبھی کسی کے کو زبردستی مسلمان کر کے شادی کر لی. عجیب و غریب صورتحال بنائی. ہاں آپ نہیں بات مانیں گے, آپ ہوں گے جناب کافر, اور آپ پہ لگے گی 295 سیٹ اور 298 سی. آگے جج جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مردہ, وہ کافروں سے بھی بدتر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو عدل انصاف کا ہی پتہ. وہ جج بیٹھے ہوئے جو ساری زندگی کیس لڑتے ہیں لوگوں کے غلط ملت جھوٹ پہ, اور بعد میں وہ عدالتوں میں جج بنا دی جاتی. کوئی ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوتی. انہی میں سے سرکاری وکیل جو کسی کا رشتہ دار ہے, وہ جس کو فائدے ہوں گے اوپر والی سرکار کو, وہ وہاں پہ سرکاری وکیل بنا دیں گے. اسی طرح مولوی ہے. میں آج ایک ویڈیو جو پہلے پروگرام لگائی, وہ ایک بچہ بھی ساتھ بٹھایا ہوا تھا اس نے پیر نے. تو یہ گدی نشین, یہ وہ لٹن پٹن, یہ سب ان کا دھندا یہ. اور پاکستان میں آپ اس چیز کا بالکل آپ بے فکر ہو کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مذہبی بندے کی زندگی کتنی مشکل ہے, اور کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا جی, ہماری جی پارلیمنٹ نے احمدیوں کو کافر قرار دیا ہوا. اچھا, جس نے کافر جس کے ذریعے قرار دیا اس کو آپ نے پھانسی لگا دیا. جس نے آرڈیننس جاری کیا اس کا ہتھیار آپ نے ہوا میں اڑا دیا, آج تک اس کی انکوائری نہیں ہوئی. ایک سوال ہے نا, کیا انعامات دیے آپ نے ان کو؟ کون سے ان کو آپ نے جناب وہاں پہ میڈل دیے؟ یہاں پہ تو پاکستان میں تو ہماری اداکاریں ہیں, وہ لوگ کچھ بھی نہ کریں تو ان کو وہاں پہ صدارتی ایوارڈ ملنے شروع ہو جاتے. انہوں نے تو اتنے بڑے کام کیے اور ان کو آپ نے راستے سے ہٹا دیا. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی مذہب کو اگر نہیں مانتے, کسی فرقے کو نہیں مانتے, تو اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا نہیں آپ کو کرنا چاہیے کہ ان کو جان کی دھمکیاں, مار دو, اٹھا لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اس چیز کی تو آپ کو اسلام بھی اجازت نہیں دیتا. اس چیز کی تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیں, وہاں پہ بھی آپ کو کوئی واقعہ نہیں ملے.
مگر ہم نے کیونکہ تجارت چلانی ہے اپنی، اور تجارت میں پھر اپنی طرح سے اچھا یہ میں بتا دوں جن کا بھی یہ دھندا ہے نا مذہب بیچنا، وہ بڑی کہتے ہیں برکت پڑ رہی ہے، بڑا سکون ہے۔ حالت ان لوگوں کی یہی ہے کہ اگر 4 ہفتے میں 10 دن میں کسی کے اوپر فتویٰ نہ دے تو ان کا کاروبار نہیں چلتا، نہ ان کو نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، کسی چیز کا پتہ نہیں، کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا، کئیوں کو پوچھ لے جا، یہ جو آپ کے لوگ ہیں، لیکن تجارت ان کی زبردست چل رہی ہے۔ یہاں بھی کئی دفعہ تبلیغی جماعت والے دیکھتے یورپ میں، انگلینڈ میں مجھے کئی دفعہ ملے، میں نے جب 1 منٹ ان سے بات کی وہ بھاگ گئے، وہ میں کیا ادھر آپ 24 کروڑ عوام کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے، تو ادھر گوروں کے ملک میں کیا لینے آئے ہو؟ وہ کہتا جی وہ دین سے گمراہ ہو چکے، وہ دین سے گمراہ ہو چکے تو یہ تو دین کو جانتے ہی نہیں ہیں، پہلے ان کو تو ٹھیک کر لو، سیدھی سی بات ہے۔ وہ کیوں یہاں آتے ہیں؟ وہ بھی تجارت تاجر ہیں، یہ ان کو بھی پتا ٹکٹیں فری ملنی ہے یہاں پہ، سوچے لگے گا پون شوٹ آئے گا اور چلے جائیں گے۔ تو بندے خدا دیو جو ابھی طاہر القادری صاحب نے کہا، اس سے سبق حاصل کرو، اپنے آپ کو بدلو، کیوں آپ پہ عذاب آئے ہوئے۔ میں اس لیے ہمیشہ بات کرتا ہوں، میرے پروگرام لوگ دیکھتے ہیں، اس میں ایک آدھا ایسا ہوتا ہے آپ ہیڈ کیوں پہنتے ہیں، آپ چشمہ کیوں لگاتے ہیں، اس کے پاس ابھی کچھ نہیں ہوتا، وہ میری باتیں تو آپ سنو یار، میں کیا پہنتا ہوں، میری ذاتی زندگی ہے، اور میں اپنی مرضی سے زندہ رہتا ہوں، میں کسی کے کہنے پہ زندہ نہیں رہتا۔ میں اس لیے آج کہا کہ فضول چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا سٹائل ہے یار، لائف سٹائل ہے، ہم جس طرح مرضی اپنی زندگی جیے۔ میں نے کسی کو آنکھا اثر نہیں دیا کہ کوئی دخل اندازی کرے میری زندگی۔ تو یہ جو دین کے تاجر ہیں، ان کی بربادی اس دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھتے کہ ہم تکلیف دے کے کسی احمدی کو، کسی عیسائی کو تو بڑا کارنامہ انجام دے رہے، کوئی رزلٹ نہیں آپ کے نکل رہے، زیرو، انڈا، اور وہ آپ لے کے روزانہ گھومتے پھر